بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ اور حضور کی مہر نبوت کے حوالے سے ہم نے کچھ احادیث مختصر سی وضاحت کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج جو نیا چیپٹر اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی کیفیت کے متعلق ہے کہ حضور کے مبارک بال کیسے تھے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کا باب کہ جو حضور کے مبارک بالوں کی کیفیت کے بارے میں آئی ہیں۔ پہلی حدیث پاک انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال آدھے کان تک ہوتے تھے۔ کہاں تک ہوتے تھے؟ آدھے کان۔ انہوں نے جس کیفیت میں جس حالت میں حضور کو دیکھا وہ انہوں نے بیان کر دی۔ اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، آپ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے ہم غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی جس برتن سے حضور غسل فرماتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی وہی برتن استعمال کیا کرتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک بال تھے یہ کانوں سے نیچے تھے لیکن کندھوں سے اوپر تھے، کانوں سے نیچے اور کندھوں سے اوپر۔ اگلی حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا۔ بعیدہ ما بین المنکبین، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی حضور چوڑے کندھوں والے تھے۔ وکانت جمتہ تضرب شحمۃ اذنیہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال گھنے تھے اور وہ کان کی لو تک تھے۔ کہاں تک تھے؟ کان کی لو تک۔ انہوں نے جس کیفیت میں حضور کو دیکھا وہ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کر دی۔ اگلی حدیث پاک حضرت قتادہ، یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ لم یکن بالجعد ولا بالسبط، کہ حضور کے مبارک بال نہ ہی بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ سیدھے تھے بلکہ درمیانے تھے۔ کانا یبلغ شعرہ شحمۃ اذنیہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے حضرت ام ہانی بنت ابو طالب، حضرت مولا علی کی بہن ہے، یہ فرماتی ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قدمۃ ولہ اربع غدائر، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضور کے مبارک بال آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں، یعنی سفر کی وجہ سے، طویل سفر کی وجہ سے جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضور کے بال آپس میں جڑ گئے تھے، مل گئے تھے۔ اگلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا الی انصاف اذنیہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال آدھے کان تک تھے۔ کہاں تک تھے؟ آدھے۔ تو یہ حضور کے مبارک بالوں کے متعلق مختلف احادیث بیان ہوئی ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ آدھے کان تک تھے، بعض حدیثوں میں کان کی لو تک، اور یہ بات پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حضور نے کبھی آدھے کان مبارک تک زلفیں رکھی ہیں، کبھی کان کی لو تک، اور کبھی اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ مبارک کندھوں کو چھو لیتی۔ تو کندھوں سے زیادہ بال بڑھانا، کندھوں سے نیچے رکھنا، یہ ایک تو مرد کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ حضور سے ثابت بھی نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی کیفیت تھی۔ آگے اس چیپٹر کی صرف 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، پھر ہمارا یہ چیپٹر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔